تشریف رکھیں. السلام علیکم. شکریہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العلی العظیم. داعیے کبیر حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب نوری رضوی، مفتی اعظم یو ای حضرت مولانا عباس صاحب قادری مدد العالی، جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل، ورلڈ اسلامک مشن کے انفارمیشن سیکرٹری حضرت علامہ قاری محمد ظفار بہادر صاحب قبلہ، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک آپ نے سیرت رسول کے حوالے سے مختلف تقاریر سماعت فرمائیں. میری گفتگو اخیر میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ میں یہ عرض کر سکوں کہ پس باعث کرد اب ہمیں کیا کرنا ہے. بلا شبہ ہم گفتگو کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، ملت کے غموں کا اظہار کرتے ہیں، ملت مرحوم پر ماتم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری مسئولیات کیا ہیں. سنت اسلامی کی تحریک بیداری کی تحریک ہے، عشق رسول کی تحریک ہے، عمل کی تحریک ہے، پابندی سنت کی تحریک ہے، کردار کی تحریک ہے، جہد مسلسل کی تحریک ہے، سیئ پہن کی تحریک ہے، ایک عوامی رابطے کی تحریک ہے، مسلک کے وقار کی تحریک ہے، آبروئے ملت بیضا کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی تحریک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی. بلا شبہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے دور ہو گئے ہیں، جن کی پیشانیاں آشنائے سجدہ نہیں ہیں، جو آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے نظام رحمت اور قانون حیات سے خود کو الگ کر چکے ہیں، انہیں دعوت دی جائے، انہیں بلایا جائے. اور دنیا کی وہ قومیں جو اب تک اسلام کو سمجھ نہیں سکی ہیں، انہیں اسلام کا خوبصورت اور باوقار چہرہ دکھایا جائے. صدیوں سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کو اس طرح پیش کیا جائے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ اس عظیم مذہب سے، حسین ترین مذہب سے، باوقار مذہب سے، امن کے پیغامبر مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں. یہ چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، یہ دشواریاں ہمارے سامنے، یہ مسائل ہیں ہمارے سامنے. ایک باغیرت قوم یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ جس نظام کو اس نے اپنا آئین زندگی بنایا ہو، اس نظام کو غلط قرار دیا جائے. حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ضامن ہے امن عالم کے، ان کی شریعت ضامن ہے امن عالم کی. اور آج بھی دنیا میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو رسول پاک کے مقدس نظام اور آئین کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. آج سب سے بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ اسلام ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں اسلام ہی ہے، مگر اسلام پہ عمل کرنا نہیں، اسلام سے دور ہونا ہے. مسلمان جب تک اسلام پر عمل کرتا رہا، دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کرتا رہا، کم و بیش 15ویں صدی تک. اسپین کے زوال سے پہلے تک
آپ یہ دیکھیں اور محسوس کریں کہ یورپ اور ایشیا اور افریقہ یہ 3 بر اعظم جو روشنی میں تھے، اس پہ مسلمان بلا شکست غیر حکومت کر رہا تھا. دوسری قومیں یا تو جھکی ہوئی تھی یا باج گزار تھی. سمندروں پہ ہمارا قبضہ تھا. پہاڑوں کی بلندیوں کو ہم نے بستیوں میں تبدیل کر دیا تھا. ہم نے ہمالیہ سے لے کے جبرالٹر تک کو پیمائی کی تھی. ہم نے اپنے عظمتوں کا پرچم لہرائے تھے. لیکن اس کے بعد ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے. ہم نے دنیا کی دوسری تہذیبوں کو، دوسری مدنیتوں کو اور دوسرے نظامہائے باطل کو اختیار کیا، اور پھر دنیا نے ہمیں اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیا. اور آج دنیا ہمیں پسماندہ اقوام میں شمار کر رہی ہے. نظام مصطفیٰ کی بنیاد پہ ہم کامیاب ہوئے تھے، اور نظام مصطفیٰ ہی ہمیں دوبارہ عزت عطا فرما سکے گا. بہت سے سوالات ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور خود لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم تو پسماندہ ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے. ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم غالب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، کسی قوم کو موت کا راستہ دکھانے کے لیے اسے مایوس کر دینا ضروری ہے. مایوسی ہمیشہ قوموں کو مٹا دیتی اور فنا کر دیتی ہے. اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے. جو قومیں مٹ گئی دنیا سے، پہلے وہ مایوس ہوئی ہیں اور پھر مٹ گئی ہیں. اسلام مایوسی کا مذہب نہیں، امید کا مذہب ہے، ارتقاء کا مذہب ہے، غلبے کے تصور کا مذہب ہے. اسلام سعی مسلسل کا مذہب ہے. اسلام جوہد پیہم کا مذہب ہے. اسلام مایوسی کا مذہب نہیں ہے. مختلف طریقوں سے مایوسیاں ہمارے معاشرے میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. ان میں ایک بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالات ہمارے خلاف ہیں، ماحول ہمارے خلاف ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماحول کب اسلام کے حق میں رہا ہے؟ آپ عالم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہمیشہ اس وقت بھیجا ہے جب ماحول مخالف تھا. کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. فرعونوں کے مقابلے میں، نمرودوں کے مقابلے میں، سرکش قوتوں کے مقابلے میں انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا، غیر مسلح بھیجا گیا، بغیر سرمایہ کے بھیجا گیا، بغیر دولت کے بھیجا گیا، بغیر فوج کے بھیجا گیا، بغیر اقتدار کے بھیجا گیا، بغیر معاشی برتری کے بھیجا گیا. بظاہر حالات ناسازگار تھے، زمانہ مخالف تھا، باطل قوتیں انبیاء کرام کے مشن کو کچل دینا چاہتی تھیں، مگر ایسا نہیں کر سکی. وہ آپ اندازہ فرمائیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کو دعوت دینے کے لیے. وہ فرعون جو بچوں کی لاشوں پہ اپنے اقدار کی عمارت تعمیر کرتا تھا، وہ فرعونہ جنہوں نے مصر کے اہرام کی تعمیر میں نہ معلوم کتنے غلاموں کی لاشیں شامل کی ہیں، ان کا خون شامل کیا ہے. وہ جو انسانوں سے نفرت کرتے تھے، اپنے اقتدار کی بساط انسانی لاشوں میں بچھاتے تھے، ان فرعونوں کے مقابلے میں جناب موسیٰ کو تنہا بھیجا گیا. کیا حالات کی خطرناکی نہیں تھی؟ کیا زمانہ مخالف نہیں تھا؟ کیا ماحول بغاوت کے راستے پہ نہیں تھا؟ کیا ایک انسانی ذہن کے اعتبار سے یہ سوچا جائے کوئی بھی ایسا معین و مددگار تھا جو جناب موسیٰ کا ساتھ دے سکتا؟ لیکن وہ اللہ کا حکم لے کے گئے تھے. اللہ کا پیغمبر اسباب پہ نہیں، خالق اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے. وسائل پہ نہیں، خالق وسائل بھروسہ کرتا ہے. اور ہر نبی کی ماننے والی قوم اسباب پہ نہیں، خالق اسباب پر، وسائل پہ نہیں، خالق اسباب پہ بھروسہ کرتی ہے. اللہ قادر مطلق، وہ چاہتا جناب موسیٰ کو پہلے بادشاہت دیتا، پہلے اقتدار دیتا، پہلے فوج دیتا، پہلے سرمایہ دیتا، پہلے دولت دیتا، جناب ابراہیم کے سر پہ تاج شہی سجاتا، اور اس کے بعد انہیں نمرود کے مقابلے میں اور جناب موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجتا. وہ قادر مطلق ہے، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے. مگر یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے وائسرائے کو، اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے کلیم کو، اپنے خلیل کو
باطل قوتوں کے مقابلے میں تنہا بھیج دیا، بغیر سرمایہ کے بھیج دیا، بغیر دولت کے بھیج دیا، بغیر اقتدار کے بھیج دیا، بغیر مادی قوت کے بھیج دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا ممکن تھا کہ انہیں دولت اور سرمایہ دیا جاتا، لیکن اگر حضرت موسیٰ بادشاہ بن کے جاتے، جناب ابراہیم بادشاہ بن کے جاتے، ان کے پاس دولت اور فوج ہوتی، اقتدار اور سرمایہ ہوتا، اور پھر جناب موسیٰ غالب ہو جاتے، جناب ابراہیم غالب ہو جاتے، تو دنیا یہ کہتی کہ دو بادشاہوں میں تصادم ہوا تھا، ایک کامیاب ہو گیا ایک ناکام ہو گیا۔ اس لیے پیغمبر تنہا جاتے ہیں تاکہ جب حق غالب ہو جائے تو دنیا یہ کہے یہ طاقت کا غلبہ نہیں ہے، یہ سچائی غلبہ ہے، یہ حق کا غلبہ ہے، یہ اسلام کی قوت کا غلبہ ہے۔ اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو اگر آپ براہیمی ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے تو آج بھی ماحول کی تمام قوتیں آپ کے سامنے سرخمیدہ ہو سکتی ہیں۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ہمیں براہیمی بننا پڑے گا، ہمیں آتش کدوں میں کودنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، ہمیں سچائیوں کے لیے استقامت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں کلمہ حق کہنے کے لیے جرأت پیدا کرنی پڑے گی، عزم اور حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا۔ باطل قوتیں آج بھی جھک جائیں گی بشرطے کہ ہم مومن بن جائیں، بشرطے کہ ہم کلمہ حق کا پرچم لے کے اٹھیں، بشرطے کہ ہم سچائی کا عالم لے کے ابھریں۔ دنیا ہماری بات آج بھی سننے کے لیے تیار ہے، گوش پر آواز ہے۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہم سو گئے ہیں جس کی بنیاد پہ زمانے نے اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ مدتوں انتظار کیا ہے زمانے نے ہمارا، 15ویں صدی سے لے کے اور آج تک زمانہ انتظار کر رہا ہے۔ یہ قوم کب بیدار ہوگی؟ یہ قوم کب جاگے گی؟ یہ مصطفیٰ کے غلام، سچائی کے لے آنے والے، قرآن جیسا نظام زندگی اور آئین حیات کو پیش کرنے والے کب بیدار ہوں گے؟ اب دنیا آپ سے مایوس ہو رہی ہے، مگر آپ مایوس مت ہونا، آپ کو کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ظلم کے راستے پر نہیں، ٹیررزم کے راستے پر نہیں، قتل و غارت گری کے راستے پر نہیں، پیغام کے راستے پر، محبتوں کے راستے پر، امن کے راستے پر، شائستگی کے راستے پر، تہذیب کے راستے پر، تمدن کے راستے پر، اسلام کے نظام رحمت کو اخلاقی قدروں کے ساتھ پیش کرنے کے راستے پر۔ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی الزام ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، صحیح کہتے ہیں وہ، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر لوہے کے تلوار سے نہیں، اخلاق مصطفیٰ کی تلوار سے پھیلا ہے۔ لوہے کی تلوار اڑتی ہے تو انسان کٹتا ہے، کافر کرتا ہے، اور اخلاق کی تلوار اڑتی ہے تو کفر کرتا ہے اور کافر کو حیات ابدی مل جاتی ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہے یہ اسلام کے اخلاقی نظام کے نتیجے میں، اسلام کے حسین دعوت کے نتیجے میں ہے، اور آج آپ اسی دعوت کے امین ہیں، اسی نظام کے امین ہیں۔ اپنے کردار کو اتنا بلند کیجئے، اپنے اخلاق کو اتنا بلند کیجئے، اپنے طرز زندگی اتنا بلند کیجئے، محبتوں کے امین بن جائیے، راحتوں کے امین بن جائیے، کہ دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام کا حسین چہرہ جان سکے، اسلام کا حسین رخ پہچان سکے۔ انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں دیکھیے، ہر دور میں انبیاء کرام نے مشقتیں اٹھائیں، مگر اللہ نے انہیں غالب فرمایا۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ آخری نبی بن کر کے آئے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور انبیاء کرام کو جو دعوت کی زمینیں دی گئیں وہ نسبتاً نرم زمینیں تھیں۔ جناب نوح سے لے کر کے جناب یعقوب علیہ السلام تک جو زمین دی گئی تھی وہ دجلہ و فرات کی زمین تھی، وہ عراق کی زمین تھی، نخلستانوں کی زمین تھی، زراعتوں کی زمین تھی، بہاروں کی زمین تھی، دو دو دریا بہ رہے تھے۔ وہ زمین حضرت نوح سے لے کے جناب یعقوب تک پیغمبروں کو دی گئی۔ جناب یعقوب نے جب مصر کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد سے جو پیغمبر آئے وہ فلسطین کی زمین پر آئے، وہ مصر کی زمین پر آئے، وہ بھی زمین نرم زمین ہے،
وہ بھی سویس کی زمین ہے، وہ بھی نائل کی زمین ہے، وہ بھی دریاؤں کی زمین ہے، نکھتوں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے، پھلوں کی زمین ہے فلسطین کی، پھولوں کی زمین ہے، زمینیں نرم تھی. یہاں جناب عیسیٰ تک تشریف لاتے رہے. قرآن عظیم نے انبیاء کرام کی گزرگاہوں کا تذکرہ کیا ہے. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس مقدس شہر کی قسم، بلد امین قسم. یہ طور، انجیر اور زیتون کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ فگ اور اولیو کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ اس کے طبی فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں، دوسرے فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں. مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں تین اور زیتون وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں جناب عیسیٰ جلوہ گر ہوئے تھے. نبی کی گزرگاہ کا تذکرہ ہے، نبی کی ولادت کا تذکرہ ہے، نبی کے قدموں سے زمین لپٹی ہوئی ہے، اس کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے. اور طور سینا وہ ہے جہاں جناب موسیٰ تشریف لائے تھے. بلد امین وہ ہے جہاں سرور کائنات تشریف لائے تھے. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم. قرآن یاد فرما رہا ہے. پڑھتے تو روزانہ ہوں گے آپ. کبھی آپ نے ان آیتوں کے قلب میں بیٹھ کر کے غور کرنے کی کوشش کی اللہ کیوں مقدس زمین و قسم یاد فرما رہا ہے؟ پیغمبروں کی زمین ہے، داعیان دین کی زمین ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنے والوں کی زمین ہے، سچائی کو لے کے آگے بڑھنے والوں کی زمین ہے. بڑی محترم زمینیں تھیں. اور بلد امین سبحان اللہ وہ ایک مقام پر نہیں ہے، کتنے ہی مقام پر قسم یاد کی گئی ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں اے پیغمبر جہاں آپ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، جہاں آپ جلوہ گر ہیں، وہاں مکہ بھی ہے اس کی قسم، وہاں کعبہ ہے اس کی قسم یاد نہیں فرمائی، صفا اور مروہ اس کی قسم یاد نہیں فرمائی، مقام ابراہیم ہے اس کی قسم یاد نہیں فرمائی، گزرگاہ مصطفیٰ کی قسم یاد کی گئی. یہ شہر اس لیے محترم ہے کہ حضور آپ چلتے ہیں، سبحان اللہ، میرے پیغمبر آپ چلتے، میرے محبوب آپ چلتے ہیں، آپ خرام ناز فرماتے ہیں آپ، اس لیے میں اس کی قسم یاد کرتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، مگر بلد امین زمین سب سے مشکل زمین تھی. نہ وہ دجلہ اور فرات کی زمین تھی، اور نہیں وہ نائل کی زمین تھی، اور نہیں وہ فلسطین میں لال و گل کی سرزمین تھی. وہ زمین پتھروں کی زمین تھی. زمین بھی پتھر کی تھی، دیواریں بھی پتھر کی تھیں، پہاڑ بھی پتھر کے تھے، ماحول بھی پتھر کا تھا، دل بھی پتھر کے تھے، ہاتھ بھی پتھر تھے، معبود بھی پتھر تھے، بندے بھی پتھر تھے. ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آ رہے تھے. اور اللہ نے حکم دیا تھا میرے محبوب ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو آہ سوگاہی دینا ہے، ان پتھروں کو نالہ نیشبی دینا ہے، ان پتھروں کو معرفت خداوندی دینا ہے، ان پتھروں کو عرفان کا مقام دینا ہے، ان پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے، ان پتھروں کو سوزے درو دینا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 23 سال کی مدت میں پیغمبر آدم نے ان پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دیا. وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے. پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دیا میرے آقا نے. کتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا. مگر پتھروں کو معرفت خداوندی دینے کے لیے، پتھروں کو درد دل دینے کے لیے، پتھروں کو سوزے درو دینے کے لیے، پتھروں کو آہ صبحگاہی دینے کے لیے، پتھروں کو عرفان خداوندی دینے کے لیے خود کتنے پتھر کھائے ہیں کبھی آپ نے اندازہ کیا؟ ہر روز میرے آقا ہدایت کا پھول لے کے جاتے تھے اور جس میں پتھروں کی بہار کھلا کر کے آتے تھے. بہت عجیب عالم تھا ان کا. وہ جن کے واسطے کچھ پھول لے کے آئے تھے، وہ جن کے واسطے کچھ پھول لے کے آئے تھے، انہی کے ہاتھوں کے پتھر میری تلاش میں ہیں. یہ کیفیت تھی جو ہر روز سی میرے آقا کی، ہر لمحہ تھی. طائف کے کا بازار ہو، مکے کی گلیاں ہوں، کعبہ کی دیواریں ہوں، اور احد کا ماحول ہو، کوئی بھی منزل ہو، ہر جگہ پتھر ہی نظر آئے تھے. پتھروں پہ بارش کی گئی تھی. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. پیغمبر اعظم نے دعوت دی ہے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. کتنے پتھر کھائے ہیں رسول پاک نے، مگر اس کے بعد اسلام کو غالب فرمایا ہے. پتہ یہ چلا کہ غلبے کے لیے طاقت ضروری نہیں، مادی قوت ضروری نہیں، حق اور صداقت پر قائم رہنا ضروری ہے.
اگر آپ دین پر قائم ہیں، سچائی پر قائم ہیں، تو نبی کی سنت بتا رہی ہے، انبیاء کرام کا پیغام بتا رہا ہے کہ آپ غالب رہیں گے اور کامیاب رہیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول نے جو قوم تیار کی تھی، جس کے ہم بھی ایک فرد ہیں، آپ بھی ایک فرد ہیں، جو امت آپ نے تیار کی تھی، اس امت کے ہونے کا دعویٰ ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، مگر وہ کیسے لوگ تھے کہ صحرا سے نکلے، رسول پاک کا پیغام لے کے نکلے، سرور کائنات کا دین لے کے نکلے، نیچے بے کساں کا نظام لے کر کے نکلے، تنہا نکلے۔ دنیا سفر کرتی ہے تو دولت کے لیے سفر کرتی ہے، تجارت کے لیے سفر کرتی ہے، اقتدار کے لیے سفر کرتی ہے، اور جیسا سفر ہوتا ہے ویسی سامان تجارت بھی ہوتا ہے۔ کچھ بچوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کچھ سرمایہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کچھ مال تجارت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کچھ فوجوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں، مگر مسلمان کی 1400 سالہ تاریخ بتا رہی ہے کہ مسلمان نے جب بھی سفر کیا تو دولت اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، اقتدار ہو یا نہ ہو، قوت ہو یا نہ ہو، بچے ہو یا نہ ہو، ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہے اور وہ اس کا ایمان ہے، وہ قرآن عظیم کا نظام ہے، رسول اللہ کا آئین رحمت ہے، سرور کائنات کا دامن کرم ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں ہے، حرم کی سرزمین کی لذتیں ہیں۔ جہاں بھی گیا ہے وہ اپنے دین کے ساتھ گیا ہے، وہ اپنی مذہب کے ساتھ گیا ہے، وہ اپنے تہذیب کے ساتھ گیا ہے، اپنی روایات کے ساتھ گیا ہے، اپنے کلچر کے ساتھ گیا ہے، اپنی پہچان کے ساتھ گیا ہے، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ گیا ہے، اپنے تعارف کے ساتھ گیا ہے، اپنے چہرے کے ساتھ گیا ہے۔ اس نے دنیا کی کسی زمین پر اپنا چہرہ گم نہیں کیا ہے، اپنی تہذیب نہیں مٹائی ہے۔ ہمارا 1400 سالہ سفر اس بات کا گواہ ہے۔ آج ہم یہاں کی سرزمین پر ہیں اور آئندہ بھی یہ سفر جاری رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا دور ہم سے سوال کر رہا ہے کہ جس امانت دین کو، جس تہذیب کو 1400 سال تک ہزاروں قربانیوں کے بعد بدر سے، حنین سے، خیبر و خندق سے، کربلا سے قربانیاں دے کے ہم تک پہنچایا گیا ہے، اس قافلے کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں نہیں بڑھانا چاہتے؟ اس نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نہیں بڑھانا چاہتے؟ ہماری دعوت صرف یہ ہے کہ رسول پاک جو نظام عطا فرمایا ہے اسے آئندہ نسلوں تک منتقل کرو، اور خبردار، ویسٹرن سیولائزیشن ہو یا دنیا کا کوئی کلچر ہو، تمہیں اپنے اندر ضم نہ کرنے پائے۔ تم رسول کے کلچر کے امیر ہو، نبی کی تہذیب کے امیر ہو، تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، دنیا کی کوئی دولت تمہیں خرید نہیں سکتی، اور کوئی بھی سرمایہ تمہارا سودا نہ کر سکے، کوئی بھی تہذیب تمہیں خرید نہ سکے۔ تم بک چکے ہو بازار مدینہ میں، اور جو بازار مدینہ بک چکا ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہم دنیا میں جہاں بھی گئے اپنی تہذیب کے ساتھ گئے، اور سرور کائنات کے پیغام کی برکتیں تھیں کہ ہم اکیلے گئے اور ہم نے دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے جھکا دیا۔ مسلمان صحرا سے نکلا۔ آپ جانتے ہیں آج کا صحرا وہ نہیں ہے جو میرے آقا کے زمانے کا ڈیزرٹ تھا، جو صحرا تھا۔ صحرا کی زمین سے نکلا، مشقتوں کی زمین سے، تکلیفوں کی زمین سے نکلا مسلمان، روم کی زمین میں پہنچا، ارسطو کی زمین پہنچا، سقراط کی زمین پہنچا، فلاطینوں کی زمین پہنچا، فلسفے کی زمین پہنچا، حسن کی زمین پر، لالا رخوں کی زمین پر، نکھتوں کی زمین پر پہنچا وہ، لیکن روم کا حسن مسلمان کا سودا نہیں کر سکا۔ وہ وہاں سے گزرا تو دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا۔ یہی مسلمان ایران کی زمین پہنچا۔ ایران بھی آتش کدوں کی زمین تھا، آتش سرخ کی بھی زمین تھا، اور رخ سرخ کی بھی زمین تھا۔ نہ معلوم کتنی بہاریں تھیں، گلابوں کی زمین، نکھتوں کی زمین، یاسمین کی زمین، نسرن کی زمین، سوسن کی زمین، جتنے بھی پھول ہم کو ملے ہیں سب وہاں سے منتقل ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے صرف تلسی ہی پھولا کرتی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچیں، ہماری تہذیب پہ ایران کتنی کثرت ہے، پھولوں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے، نکھتوں کی زمین ہے، مگر آتش کدے کے کنارے کھڑے ہو کر کے مرد مومن نے اللہ کی کبریائی اللہ اکبر کہا، اس نے آگ کا سجدہ نہیں کیا، ایرانی تہذیب کو اوستا کے نظام قبول نہیں کیا اس نے۔ یہی مسلمان ہندوستان پہنچا اور وہاں جانے کے بعد دریائے گنگا کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے پانی سے وضو کر کے اپنے رب کا سجدہ کر رہا ہے۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے
جب کارواں ہمارا یہ مسلمان چائنا پہنچا، سنکیانگ کی زمین پر، وہاں بھی دریا بہ رہے تھے، وہاں بھی اوستا کا نظام تھا، ان کا بھی اپنا فلسفہ تھا، لیکن ایک قیدی قید خانے سے نکلا تو 3000 افراد کو کلمہ پڑھاتا ہوا نکلا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان جہاں بھی گیا اپنی تہذیب کے ساتھ گیا۔ یہ بات کیا تھی کہ ایک آدمی پہنچتا تھا اور پورا ماحول بدل جاتا تھا، اس لیے کہ وہ مجسم قرآن بن کے جاتا تھا۔ چائنا کے لوگ قرآن نہیں سمجھتے تھے، انڈیا کے لوگ قرآن نہیں سمجھتے تھے، اسپین کے لوگ قرآن نہیں سمجھتے تھے، روم کے لوگ قرآن نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، مگر قرآن دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا اور زندگیوں قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ وہ چلتے تو قرآن کے انداز سے چلتے، وہ بیٹھتے تو قرآن کے انداز سے بیٹھتے، تجارت کرتے تو قرآن کی بنیادوں پہ کرتے۔ نتیجہ یہ کہ دنیا جھکتی چلی جاتی تھی۔ آج دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی ہے جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، لیکن 1 ارب 50 کروڑ قرآنوں سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی جو ہماری زندگیوں سے چھلک رہے ہوں۔ مجسم قرآن بن جاؤ، دنیا نہیں پڑھے گی تو بھی تمہیں سمجھے گی۔ دنیا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم فلسفہ بگھارو، تم دنیا کو اپنا کردار پیش کرو، اپنا اخلاق پیش کرو، دنیا جھک جائے گی۔ آپ لوگ، جب میں یہ گفتگو کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں قمر الزمان کس دور کی بات کر رہے ہو؟ اس دور کی بات کر رہے ہو جس دور میں مسلمان غالب تھا۔ اب تو مغلوب ہے ہر جگہ، کی دعوت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی مایوسی پیدا کرنے کی بات ہے۔ مسلمان ہر جگہ غالب بن کے نہیں گیا، چائنا میں قیدی بن کے گیا تھا، اسلام پھیل گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، افریقہ کے بیشتر ساحلی علاقوں میں مسلمان تاجر بن کے گیا تھا، اسلام پھیل گیا۔ انڈونیشیا میں مسلمان فاتح بن کے نہیں گیا، تاجر بن گیا تھا، اور پورا انڈونیشیا دنیا کی سب سے بڑی مسلم مملکت آج مسلمان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ غلبے کے ساتھ جانا ضروری نہیں، ہم قیدی بن گئے تو بھی دین ہمارے ساتھ ہے، ہم تاجر بن گئے تو بھی ہمارے ساتھ دین ہے، ہم مجاہد بن کے گئے تو بھی دین ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمان اپنے کردار سے دین کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی دعوت کے لیے حکم دیا ہے قرآن عظیم نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کا حکم دو۔ ایک ذمہ داری ہے ہماری بحیثیت مومن، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو مسلمان بنائے، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو صحیح راستے پہ لائے، قائد کی ذمہ داری ہے پوری قوم کو صحیح راستے پہ لائے، ایک عالم کی ذمہ داری ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، ایک شاعر اور ادیب کی ذمہ داری ہے کہ فکر و فن کے ذریعے سے دین کی دعوت دے، ایک تاجر کی ذمہ داری ہے کہ اپنا سرمایہ دین کے راستے میں خرچ کرے۔ الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، مگر ہر ایک کو دین کا کام کرنا ہے، ہر ایک کو شریعت کا کام کرنا ہے، ہر ایک کو نظام مصطفیٰ کا کام کرنا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے تاکہ دنیا اسلام کے غلبے کو دوبارہ دیکھ سکے، اسلامی قوت کو دیکھ۔ اور یاد رکھیے، نئی اقبال ہے مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ایک ننھے سے نوجوان عالم کی دعوت پر یہ ہزاروں افراد کا مجمع، مولانا اختر رضا کہاں ہے؟ ایک بچہ ہے، وہ ہمارے بچوں کی طرح سے، اس کی دعوت پہ اگر ہزاروں افراد آ سکتے ہیں تو اتنے علماء کی دعوت پوری دنیا کو آواز دی جا سکتی ہے۔ ہمیں منظم ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں ایک آواز ہونا ہوگا، ہمیں ناقابل شکست طاقت بننا پڑے گا، منتشر ہوئے فنا ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت جو ہمارا حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمندروں کے ماحول میں ایمان کی چٹان پہ کھڑے ہیں، چاروں طرف سمندر ہے، بدعقیدگی سمندر ہے، مغربیت کا ہے، برائی کا ہے، ظلم کا سمندر ہے، تمام سمندر میں امواج ہے، ہم ایمان کی چٹان پہ ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دیں گے سب بچ جائیں گے، اور ایک دوسرے کو پش کریں گے سب ڈوب جائیں گے۔ ڈوبنا ہے یا بچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ آپ مومن ہیں، رسول پاک کے غلام ہیں، سرور کائنات کے نام پر جان دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو سہارا دیجیے، منظم ہو جائیے۔ برائیوں کے سمندر میں جس چٹان پہ کھڑے ہیں وہاں اس کشتی کا انتظار کی جو مدینے سے آئے اور آپ کو سہارا دے کے باہر نکال سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پش کرنا بند کر دیجیے، متحد ہو جائیے، محبتیں پھیلائیے، نفرتیں مت پھیلائیے، دین غالب ہوگا، کامیابی آپ کا مقدر چومے گی۔ ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے، قمر زمان دنیا میں جب بھی کوئی تہذیب ابھرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے
کہ ایک دور ہوتا ہے اس کے شباب کا، پھر وہ تہذیب ختم ہو جاتی، پھر نہیں ابھرتی۔ دنیا میں سینکڑوں تہذیبیں مر گئی ہیں، سینکڑوں حضارتیں مر گئی ہیں، سینکڑوں مدنیتیں دم توڑ گئی ہیں، سینکڑوں فلسفے مٹ گئے ہیں۔ اسلام کا ایک دور غلبہ تھا 15ویں صدی تک، اسپین کے زوال تک۔ اب اسلام زوال پذیر ہے، شکست کھا چکا ہے، اس لیے اب اس کے ابھرنے کی بات مت کرو۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو لوگ باضابطہ طور پہ سیاسیات پڑھاتے ہیں یا جو ایسے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں جن کا تعلق انقلابات زمانہ سے ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اسلام کا دور گزر چکا ہے۔ اب یہ خیال بند کر دو کہ اسلام دوبارہ غالب ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں دیکھو نا، یونان میں روم کے سرزمین پہ ارسطو اور سقراط کا نظام تھا، فلسفے کا دور تھا، غلبہ تھا، ایک یونانی اپنے کو دنیا سے سب سے بہتر سمجھتا تھا، وہاں سے اٹھنے والی قوتوں نے دنیا کو فتح کیا تھا، لیکن اب وہ مٹ گئے تو دوبارہ نہیں ابھر سکے، یعنی روم کا فلسفہ مٹ گیا۔ اوسطا کا نظام ایران کا ایک غالب نظام تھا، لیکن جب وہ ختم ہو گیا تو دوبارہ نہیں ابھر سکا۔ اسی طریقے سے کنفیوشس کا نظام چین کا نظام تھا، مٹ گیا تو دوبارہ نہیں ابھرا۔ تو اسلام بھی یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے، اور اگر اسلام سے معلومات نہیں ہوئی، آپ نے اسلام کی تاریخ نہیں سمجھی، آپ نہ صحیح مگر آپ کا بچہ گمراہ ہو سکتا ہے جو کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس لیے سوچ لیجیے، وہ مذاہب جو انسانی ذہنوں کی پیداوار تھے، وہ مذاہب جسے معاشرے نے جنم دیا تھا، وہ مذاہب جسے فکر انسانی جنم دیا تھا، وہ مذاہب جو اندھ وشواس کا شکار تھے، وہ مذاہب جو توہمات کا پروردہ تھے، وہ مذاہب کہ جن کی کوئی عقلی بنیاد نہیں تھی، وہ مٹ گئے۔ مگر اسلام اللہ کا مذہب ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر عصر کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس لیے اسلام نہیں مٹ سکتا، ایک طرف ڈوبے گا دوسری طرف ابھرے گا۔ اسپین کا زوال ہوا، انڈونیشیا ابھر آیا، بغداد مٹا اور بغداد کو مٹانے والے مسلمان ہو گئے اور انہیں بہت سے ملکتیں فتح فرمائی۔ حیانہ فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج بھی دنیا کے صنم خانوں سے اسلام کے پاسبان مل سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم مسلمان بن جائیں، بشرطے کہ ہم دین کی دعوت دینے کے قابل ہو جائیں۔ آج جیسا کہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں مگر دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بڑے محلات بنا رہے ہیں، عظیم الشان عمارتیں بنا رہے ہیں، ہم اپنی معاشی زندگی کو سنوارنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، مگر دن میں 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہم دیتے کہ جس کی بنیاد پر ہم دین کو غالب کر سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو شخص کوئی ایسی صبح کرے، کوئی ایسا دن گزارے کہ جس روز اس نے مسلمانوں کے لیے کوئی کام نہ کیا ہو، وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں۔ ابھی مولانا شاکر صاحب بہت حوصلہ افزا تقریر کر رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا، اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ خوش ہو گئے ہوں گے آپ کہ امتی تو ہم ہیں نا۔ میرے آقا نے ضمانت لے لی ہے، اور کیسی شاندار ضمانت ہے۔ اپنے رب سے یہ ناز بندگی نہیں ہے، معراج بندگی نہیں ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے رب میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا، جب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ آپ کہیں گے امتی تو ہیں، بلا شبہ میرا دعویٰ ہے کہ نبی کا امتی جہنم سے میں نہیں جائے گا یا اس سے بچا لیا جائے گا، میرے آقا کی رحمت سہارا دے گی، مگر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نبی کے امتی ہیں، یہ پروف کرنا ہوگا یہاں بھی اور میدان قیامت پہ بھی۔ امتی جانتے ہیں، امت کے معنی جماعت اور گروہ کے ہوتے ہیں، اور جماعت کا قائد اگر امت کو کسی فرد کو باغی دیکھے جماعت سے نکال دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ ہم زندگی بھر تو خوش فہمی میں رہیں کہ ہم امتی ہیں اور وہاں امتیوں میں شامل ہی نہ ہو۔ اس لیے خدا را امتی بننے کی کوشش کیجیے۔
اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، اپنے بے قرار سجدوں کے ذریعے سے، سنت پر عمل کر کے، اطاعت رسول کے ذریعے سے ثابت کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ نعرہ ہے نا جمعیت علماء پاکستان کا، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ 70s میں یہی نعرہ ایک طاقت بن کے ابھرا تھا، ایک قوت بن کے ابھرا تھا، اور لرزہ بر اندام ہو گیا تھا باطل کا قلعہ، مگر جب بکھر گئے تو یہ نعرہ بھی دب گیا۔ میرے عزیز ساتھیو، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ امتی بننا ہے یہ دعویٰ بھی کیجئے اور ثابت بھی کیجئے کہ آپ امتی ہیں۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اپنے کو امتی کہیں، اس کے لیے آپ کو عمل کے راستے پہ چلنا ہوگا، کردار کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ سنی دعوت اسلامی کی تحریک امتی بنانے کی تحریک ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ میری زندگی، میری آبرو، یہ متاع عشق رسول ہے۔ میری زندگی، میری آبرو، یہ متاع عشق رسول ہے۔ جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے۔ تجھے ناز حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول ہے۔ تجھے ناز حور و